جو مرنے والے کے ذمہ فرض تو نہ تھے، لیکن جب لواحقین اس کے لیے کرتے ہیں تو میت کو ان کا ثواب پہنچتا ہے. ایسے اعمال درج ذیل ہیں. میت کے لیے بخشش کی دعا کرنا. سیدنا ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، جب تم کسی میت کا جنازہ پڑھو تو اس کے لیے اخلاص سے دعا کیا کرو، ایسے جیسے کوئی اپنے لیے کرتا ہے، تڑپ کے. سیدنا عثمان بن عفان سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب میت کو دفن کر کے فارغ ہو جاتے تو قبر پر رکتے اور فرماتے، بھائی اپنے بھائی کے لیے استغفار کرو. تو ہم سب کو بھی مرنے والے کے لیے استغفار کرنی چاہیے، اس کو فائدہ ہوتا ہے. میت کی بخشش کی دعائیں الگ کارڈ پر، کاغذوں وغیرہ پر دستیاب ہوتی ہیں. اگر زبانی یاد نہ ہو تو دیکھ کے پڑھی جا سکتی ہیں. میت کی طرف سے صدقہ کرنا. سیدہ عائشہ سے روایت ہے، ایک آدمی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ میری والدہ اچانک فوت ہو گئی، میرا خیال ہے کہ اگر انہیں بات کرنے کا موقع ملتا تو وہ ضرور صدقہ کرتی، اگر میں ان کی طرف سے صدقہ کروں تو کیا انہیں اجر ملے گا؟ آپ نے فرمایا ہاں. سیدنا سعد بن عبادہ کہتے ہیں، میں نے کہا اے اللہ کے رسول، میری والدہ فوت ہو گئی ہے تو کیا میں ان کی طرف سے صدقہ کروں؟ آپ نے فرمایا ہاں. میں نے عرض کیا کون سا صدقہ افضل ہے؟ آپ نے فرمایا پانی پلانا. پانی پلانا، خاص طور پر رمضان میں سڑکوں پر لوگ ہوتے ہیں، اس وقت آپ یہ صدقہ کر سکتے ہیں، پانی کی بوتلیں بانٹ سکتے ہیں. سخت گرمی کے دنوں میں آپ جہاں لوگ انتظار گاہوں وغیرہ میں بیٹھے ہوتے ہیں وہاں پر پانی دے سکتے ہیں. جہاں بہت سارے لوگ اکٹھے ہوں جیسے آج کی یہ مجلس ہے، ایسے میں آپ پانی پلا سکتے ہیں.